وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تکبر، ایروگنس. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. رواہ ابی داؤد کتاب اللباس. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. حدیث قدسی ہے، الکبریاء بڑائی، عظمت، ردائی میری چادر ہے، چادر جو اوپر لی جاتی، والعظمت اور عظمت ازاری میرا تہبند ہے جو نیچے پہنا جاتا ہے. اب اوپر کی چادر اور نیچے کی چادر یعنی لباس سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ لباس ڈھانکنے والی چیز ہے، ظاہر نظر آنے والی چیز ہے، اوپر کی چیز ہے. تو مراد یہ ہے کہ بڑائی اور عظمت صرف اللہ ہی کو زیب دیتی، اسی کے شایان نشان ہے، اسی کا حق ہے. فمن نازعنی، پس جو کوئی کھینچے گا مجھ سے، یعنی وہ بڑائی کی چادر اپنے لیے کھینچے گا، یعنی خود بڑا بننا چاہے گا، اپنی شان بڑھانا چاہے گا، واحدا منہما، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے، قذفتہ فی النار، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. یعنی بڑا بننا دراصل خدا کی خدائی میں شریک ہونا ہے. شرک کے پیچھے بھی یہ نفسیات ہے، اور شرک سب سے بدترین جرم ہے. اسی طرح تکبر بھی بدترین اخلاق ہے. یہ بتائیے کہ کس طرح انسان بڑا بن کے دراصل خدا کی خدائی میں شریک ہوتا ہے. مثلاً یہ شرک کیسے، تکبر شرک کو بھی کیسے جنم دیتا ہے. کیونکہ جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ ہر برائی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس ہر مرض کا علاج ہے، وہ تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کرنا، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو، موسم ہماری مرضی کے مطابق ہو، بارش ہماری مرضی کے مطابق ہو، سورج ہماری مرضی کے مطابق نکلے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہم خفا ہو جاتے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. اسی طرح اپنی زندگی کے معاملے میں ہم اپنے کچھ پلان ایسے کر لیتے ہیں، پھر ان سے ایک انچ ہٹنا نہیں چاہتے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بچے ہماری مرضی کے مطابق ہوں، اور ان کی شکلیں اور ان کے رنگ روپ اور ان کے عقل اور ان کی ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو. لہٰذا جب زندگی میں کوئی ایسی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر ہم اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، خفا ہونے لگتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی مرضی سے پلان کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تک کہنا گوارا نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جیسی وہ چاہیں ویسی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی دراصل کس چیز کی طرف لے جاتی ہے انسان کو؟ ایروگنس کی طرف. غیب جاننے کی باتیں کرتے ہیں. بعض لوگ ایسی پوسٹس پر ہوتے ہیں، ایسی اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز انہی کے مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، خواہ وہ گھر سے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو. گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کے درمیان کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ ساس بہو کے درمیان کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ کس چیز کی وار ہوتی ہے؟ ہر شخص اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. حتیٰ کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بچے اپنی مرضی چاہتے ہیں، ماں باپ اپنی مرضی چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے، شوہر کو مقام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے بڑا بنایا نا اس کو ایک درجہ بلند رکھا ہے نا. اب جو اس کو تسلیم نہیں کرتا، جو عورت مثلاً اس کو تسلیم نہیں کرتی، وہ دراصل کیا کرتی؟ اللہ کے فیصلے کا انکار، حقیقت واقعہ کا انکار. کیونکہ یہ حقیقت واقعہ ہے، دس از اے ریالٹی، یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے رہیں گے اور اس کے خلاف اسٹرگل کرتے رہیں گے، آپ فطرت کے خلاف جائیں گے.
اور کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اسی طرح ماں باپ کو بڑا درجہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اب ان کو بڑا نہ ماننا، اپنے علم کی زیادتی پر یا کسی چیز کی بنا پر ان کو بیوقوف سمجھتے رہنا کہ ہمارے ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو پرانے زمانے کی پیداوار ہیں اور وہ تو جاہل ہیں، اور ساری عقل سمجھ ہمارے ہی اندر آ گئی، لہٰذا ہر فیصلہ گھر کا ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے ماں باپ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو دھمکی ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں. یہ سب رویے کیا ہیں؟ کس چیز کی پیداوار ہیں؟ ان سب چیزوں کے پیچھے خرابی اور بربادی کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے؟ ایروگنس، تکبر. اگر ہر انسان دوسرے کو اس کا مقام اور اس کا حق دینے کو تیار ہو جائے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں. آپس میں اچھے تعلقات اور اتفاق کی بنیاد تواضع ہے، عاجزی ہے. اتفاق کی جڑ کیا ہے؟ تواضع. اچھے تعلقات خواہ میاں بیوی کے بیچ میں ہو یا ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ہو یا ساس اور بہو کے بیچ میں ہو، یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک دونوں طرف تواضع نہ ہوگی. کیوں؟ ذرا انالائز کیجئے. جب ہر شخص دوسرے کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، میں بہتر ہوں، مثلا بڑا یہ سمجھتا ہے کیونکہ میری عمر زیادہ ہے لہذا میں بہتر ہوں، چھوٹا ہی سمجھتا ہے میرا علم زیادہ ہے میں بہتر ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کھینچا تانی، لڑائی جھگڑا، کوئی اتفاق نہیں، کوئی اتحاد نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی اچھے تعلقات نہیں. اور اگر اس کے برعکس ہر شخص دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، دوسرے کی خوبی پر نظر رکھے، تو کیا ہوگا؟ ٹیم ورک آسان ہوگا. ہم ہمیشہ دوسروں کی نیگیٹو چیزوں پر زیادہ نظر رکھتے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں یہ بھی تو خوبی ہے، اس کے اندر یہ بھی تو اچھائی ہے. اگر ہمارے دیکھنے کا زاویہ بدل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر ایک سے بہترین کام لے سکتے ہیں، ہر ایک کی خیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن عموماً ہماری سوچ منفی ہوتی. ہم کہیں جاتے ہیں، کہیں شریک ہوتے ہیں، وہاں کی جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو تو بھول جاتے ہیں، اور وہاں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بار بار ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ چل سکتے ہیں ایسے لوگ؟ نہیں چل سکتے. جب ہر انسان اپنی ذات اور اپنی بات کو زیادہ امپورٹنس دے، کس کو؟ اپنی ذات اور اپنی بات. یہ باتیں پتہ ہیں آپ کو، ہم سب کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. اصل میں تکبر ہے ہی خلاف حقیقت سوچ اور بات اور رویہ، یعنی ریالٹی کے خلاف جانا ہے، جھوٹ ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں جو آپ ہیں نہیں. اگر اللہ کے قائم کیے ہوئے درجوں کو ہم مان جائیں، ایک دفعہ کسی کو امیر بنایا اللہ نے بنایا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی اور جھوٹے لبادے سے اس کا مقابلہ کرنے کی. کسی کو علم زیادہ دیا ہے اللہ نے دیا، کسی کو عمر میں مجھ سے بڑا بنایا اللہ نے بنایا. مجھے مان لینا چاہیے کہ بہت سے لوگ مجھ سے بڑے ہیں. جس دن مان لیا نا اس حقیقت کو کہ مجھ سے بڑے بہت سے مقام ہیں، بہت سے درجے ہیں، کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی مال میں زیادہ ہے، کوئی عقل میں زیادہ ہے، کوئی عمر میں زیادہ ہے، کوئی رتبے میں زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قربانی کا جذبہ آ جائے گا، پھر قربانی کرنا آسان ہو جائے گا. اور کیا سوچ کے؟ بڑا تو اللہ ہی ہے نا، میں تو بندہ ہوں، بڑائی میرے لیے تھوڑی ہے. پھر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ بھی جائے تو زیادہ برا نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑائی تو اللہ کے لیے. مجھے کسی نے برا کہہ دیا تو کیا ہوا؟ پھر دوسروں کی باتیں سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے. کسی نے آپ کا مذاق اڑا دیا، آپ کی شکل کا، آپ کی بات کا، آپ مائنڈ نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے نا کوئی کسی پہ تھوکے تو اپنے منہ پہ ہی آتا نا، اپنے سے اوپر والے پہ تھوکے تو اپنے پہ آئے گا اونچا منہ کر کے. اگر کوئی حقیقت میں بڑا اور آپ اس کی بڑائی نہیں مان رہے تو آپ ایک جھوٹے پندار کا شکار ہیں، تو پلٹ کے آپ کے اپنے اوپر ہی آئے گی بات. آپ دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے، لوگ آپ کو کر دیں گے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے.
رائے کی قربانی میں کوئی کمزوری نہیں ہے. مثلاً دو لوگوں میں ایک آرگیومنٹ ہو رہی، دونوں اپنے آپ کو حق ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر ایک وڈرا کر لیتا ہے، اپنا حق لے لیتا ہے، اور دوسرے کا حق اس کے باوجود کہ دوسرا نہیں دے رہا دینے لگتا ہے، تو دل ایک طرح نہیں رہتے. چند ہی دن میں دوسرے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اور دوسرا بھی پلٹ آتا ہے. اگر وقتی طور پر ٹکراؤ چھوڑ کر دوسرے کی بڑائی یا دوسرے کی رائے کا احترام کر لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں جو جگہ بنے گی پلٹ کے واپس خیر آپ ہی کی طرف لوٹے گی، وہ آپ کو ملے گا. لیکن جب آپ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرا اپنی طرف اڑ گیا، دونوں ہی باہم طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے، حاصل کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا. اور کمزوری کسی ایک رائے کی قربانی سے آپ کمزور نہیں بنتے، کیونکہ کسی اور موقع پر پھر موقع آ جائے گا کہ جب آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے کہیں بہتر نکل آئے گی اور پچھلے واقعے کی وہ نفی کر دے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. حق کا انکار جو ہے وہ تکبر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، جیسے شیطان نے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو حق کا اعتراف ضروری ہے، سچائی کا اعتراف، خواہ وہ کسی کے مقام کی شکل میں ہو، کسی کے درجے کی شکل میں ہو، اللہ کے کسی فیصلے کی شکل میں ہو. تو جب تک سچائی کا اعتراف نہیں ہوتا بات نہیں بنتی. اور سچائی کا یا حق کا اعتراف انسان کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ مثلاً اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آدم خلیفہ ہوں گے اور آدم اب فرشتوں اور جنات کے مقابلے میں درجے میں اونچے ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ نے وہ مقام دیا تھا آدم کو، اور اللہ ہی نے حکم دیا دوسری طرف کو کہ اب اس کے آگے جھک جاؤ. شیطان نہیں جھکا، ابلیس نہیں جھکا. ایک طرف تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، دوسری طرف اس نے کیا کیا؟ حقیقت کا اعتراف نہیں کیا، حق کو نہیں مانا، سچائی کو تسلیم نہیں کیا. سچائی کیا تھی یہاں؟ کس چیز کا نام سچائی تھا؟ کہ وہ اب بڑا ہے، آپ کو ماننا ہے کہ وہ بڑا ہے. مشکل کب ہوتی ہے؟ جب ہم جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑا ماننا نہیں چاہتے، ہم خود بڑے رہنا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بڑا اور چھوٹا ہونے کا کچھ نہ کچھ رکھا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص علم میں آپ سے بڑا ہو اور عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمر میں بڑا ہو اور کسی اور چیز میں چھوٹا ہو. تو کسی کا آپ کے مقابلے میں بڑا ہونا بھی آزمائش ہے اور کسی کا آپ کے مقابلے میں چھوٹا ہونا بھی، دونوں امتحان ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کس موقع پر کیا معاملہ کر رہے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ حق کا اعتراف نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا نفسیات تھی پیچھے؟ اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر میں نے حق کا اعتراف کر لیا تو میری بڑائی ختم ہو جائے گی، پھر میں بڑا نہیں رہوں گا، پھر میں چھوٹا بن جاؤں گا، یہاں سے میری کمزوری ظاہر ہو جائے گی. لہٰذا اس نے اس کا علاج کیا ڈھونڈا؟ کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. اور یہ دھوکا تھا نا، بے وقوفی تھی. اسے یہ یاد نہ رہا کہ اللہ کے حکم کا انکار انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف لوگوں کے حق دینے کو کہا ہے. مثلاً مقروض جو ہے اس کے اوپر قرض دینے والے کا حق ہے نا کہ وہ اس کا پیسہ لوٹائے. لیکن مقروض اگر اپنی کسی طاقت یا اتھارٹی کی وجہ سے حق نہیں دیتا، ایک حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا؟ ظلم ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ طاقت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی؟ وہ نہیں جانتا کہ جس رب نے یہ حکم دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ حساب لے گا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، چیزوں کو اصلیت میں نہیں دیکھتا، اپنے مخصوص ذہنی سانچے کے مطابق دیکھتا ہے یا اپنی خواہش کے پردے سے دیکھتا ہے، ویسا نہیں دیکھتا جیسا وہ ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع.
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. تو یہ جو حقیقی نظر ہے یا سچائی کی نظر ہے، اس کا پیدا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور بعض اوقات ہم کسی پیش آنے والی مشکل یا ایسی نفسیاتی کمپلیکس کا علاج خود کو دھوکہ دے کے کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی تعویلوں سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طریقے سے ہم اس معاملے کو نبٹ لیں گے، جو کہ غیر حقیقی ہوتا ہے، جبکہ وہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا. مثلاً اگر آپ کو یہاں سے یہاں تک جانا ہے، مثلا ایک نقطے سے دوسرے تک پہنچنا ہے، تو آپ کو اپنے منہ کا رخ ادھر ہی کرنا پڑے گا اور ادھر چلنا پڑے گا. اور اگر آپ ادھر چلنا شروع کر دیں اور خوش فہمی مبتلا ہو جائیں کہ ایک دن تو میں وہاں پہنچ ہی جاؤں گا، اور چل آپ اس طرف کو رہے ہیں، جانا آپ کو سامنے اور چل آپ دائیں طرف رہے ہیں، تو کیا ہے؟ دھوکہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آپ کو سامنے پہنچنا ہے تو آپ کا رخ بھی ادھر ہی ہونا ہوگا. تو یہ جو انسان کے اندر ایک ضرورت سے زائد خوش فہمیاں ہو جاتی ہیں نا، یہ تعویلیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہوتی ہیں. اور اصل ریزن وہی ہے، حق کو حق نہ ماننا، سچائی کو سچ نہ ماننا، حقیقت کا اعتراف نہ کرنا، اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننا. اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لیا تو پھر میری بڑائی ختم ہو جائے گی نا، کیوں مانوں؟ اگلی حدیث پڑھتے ہیں. ان ابن عمر حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ. رواہ البخاری کتاب احادیث الانبیاء. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا. یعنی زمین اس کو اپنے اندر ہی سنک کرتی جائے گی. یہ دراصل ناموافقت ہے کائنات کی فطرت کی متکبر کے خلاف، کہ ایسے شخص کو اللہ کی زمین پر رہنے کا حق نہیں، کہ جو اللہ کے مقابلے میں خود کو یا بندوں کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے، اور صرف سمجھے نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کرنے لگے. کس طریقے پر؟ لباس کے ذریعے، چال کے ذریعے، کیونکہ یہاں لباس بھی ہے اور چال بھی ہے. یجر ازارہ من الخیلاء، یعنی کپڑا گھسیٹ گھسیٹ کے زمین پر چل رہا تھا. بعض اوقات شادیوں میں ایسے لباس پہنے جاتے ہیں کہ جو سائز سے کافی لمبے ہوتے ہیں، اور وہ زمین پر ساتھ ساتھ دلہن کے گھسٹ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو باقاعدہ وہ ٹریل بنائی جاتی ہے کہ جو کئی فٹ پیچھے تک گھسٹ رہی ہوتی ہے، اور پھر چال میں بھی وہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو ایسی چال اور ایسا لباس اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ قارون کی طرف اشارہ ہے. اگلی حدیث بھی اسی کی مزید وضاحت کرتی ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ قد اعجبته نفسه فخسف اللہ به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القیامہ. رواہ مسلم کتاب اللباس والزینہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اتراتا ہوا اپنے کپڑوں میں چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے مظاہر سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لباس سے، ایسے زیور، ایسے میک اپ سے، جس سے مقصود صرف شان میں اضافہ کرنا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنا ہو. اور اس کی آپ نے دیکھا ہوگا حقیقت کیا ہے. بہت سے لوگ شادی کے موقع پر غیر ضروری اسراف کرتے ہیں، اور غیر ضروری اسراف میں کیا آتا ہے؟ ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے بہت سے پیسے خرچ کر کے بہت مہنگا لباس خریدتے ہیں، مہنگا زیور لیتے ہیں، اور
پھر اس کے بعد ہر اینگل سے تصویریں بناتے، پھر ان تصویروں کو فریم کرا کے گھر میں لٹکا دیتے ہیں، اور وہ اپنی پوجا کہیں ختم نہیں ہوتی، یا پھر وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں یا پھر البم میں سجا لیتے ہیں، پھر ہر آنے جانے والے کو اس کا دیدار کراتے رہتے ہیں. ساری زندگی کا محور و مقصد یہی ہوتا ہے. تو ہمیں حقیقت کی دنیا میں لوٹنا ہے، خود کو پہچاننا ہے، کس لائق اور کس قابل اور کس قیمت کے ہیں ہم. جو ہم اصلی ہیں نا، کل قیامت کے دن صرف اتنی قیمت لگے گی، اوپر کے سارے لبادے اتر جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.